نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے سننے والوں کو ہلدی کا اس طرح کا عمل بتاؤں گی جو آپ نے کبھی پہلے نہیں کیا ہوگا، نہ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا۔ ہلدی کا ٹوٹکا بھی ہے اور ساتھ عمل بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کریں گھر میں تو بہت ساری برکتوں کا نزول ہوگا، گھر سے نحوست ختم ہوگی۔ اگر گھر میں بے برکتی ہے، جنات کا سایہ ہے یا رزق نہیں آ رہا، کاروبار میں بندش ہے، سر پہ قرض بہت زیادہ ہے کہ اتر نہیں رہا اور بہت گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے، جب آپ نے فرش صاف کرنا ہے، گھر میں فرش آپ نے دھونا ہے، اس وقت اس پانی والے ٹب میں ایک چٹکی ہلدی ڈال دینی ہے، ڈال کے اس پانی سے آپ نے سارا گھر واش کر لینا ہے۔ اس کے بعد گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک چٹکی ہلدی کی رکھنی ہے اور چاروں کونوں میں 3 مرتبہ سورۃ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ والناس، پہلے کونے میں اور دوسرے کونے میں پھر آپ نے چٹکی ہلدی کی رکھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ فلق، 3 مرتبہ سورۃ والناس، پھر تیسرے کونے میں 3 مرتبہ سورۃ فلق، 3 مرتبہ سورۃ والناس اور ایک چٹکی ہلدی کی رکھ دینی۔ پھر چوتھے کونے میں اسی طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں کسی بیٹے کو یا بھائی کو کاروبار کے لیے بلاوا آتا ہے لیکن پھر بات نہیں بنتی، تو جب انہوں نے نہانا ہے تو کہ نہانے والے ٹب میں ایک چٹکی ہلدی کی ڈال دیں، انشاءاللہ ان کی ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر گھر میں جنات، اسیب وغیرہ کا کوئی سایہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چند دن آپ کر کے دیکھیں، ہفتے میں 3 مرتبہ کر لیں، 4 مرتبہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو چند ہی دن گزریں گے، اپنے گھر میں ہر طرف خوشحالی نظر آئے گی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جس گھر سے مہمان کھانا کھا کر جائے، اس گھر سے بہت ساری آفات، بلیات، موذی جانور، نحوست ختم ہو جاتی ہے، اور جس گھر سے مہمان کھانا کھائے بغیر چلا جائے تو سمجھے وہ مہمان اس طرح گیا جس طرح وہ قبرستان سے گیا ہے۔ لہٰذا مہمانوں کی مہمان نوازی کیجیے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔